بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، اور یہ شادی کتنے خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی؟ بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئیں تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگ گئے، تو پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے جو اللہ کو منظور ہوگا، وہی مجھے منظور ہوگا، تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے بات کرنے لگے کہ سبھی صحابہ فاطمہ کے لیے رشتے کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں، لیکن حضرت علی نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اس وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں کہ اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ بات کر کے مسجد نبوی سے اٹھ پڑے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت علی کے پاس پہنچ کر فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہے، اور آپ نے تو ابھی تک کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا ہے۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں اور آپ تو پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور ابو بکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگے، مجھے نبی کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے نبی سے ابھی تک کوئی بات نہیں کر پایا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی مانند ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے، گھر میں کچھ دیر بیٹھے، آرام کیا اور اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگیں، دروازے پر کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے کلثوم، یہ وہ ہے جسے اللہ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو، دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی کے ساتھ اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا۔ میں اس وقت ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی۔ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی رخت جگر حضرت بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام بھیج گئے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح میں دے سکو؟ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے، ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تم تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، اور اونٹ پر تم پانی لاد کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن زرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ فرمانے لگے، اے علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام مجھے یہ پیغام دے کر گئے ہیں، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے۔
تم مسجد میں پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کا نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے کہ خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نظر آئے۔ ان کے ساتھ ٹکر ہوئی تو وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد میں جا رہا ہوں اور پیچھے پیارے نبی رسول اللہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور حضرت علی کو گلے لگ کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے پیارے نبی بھی تشریف لائے۔ پیارے نبی تشریف لائے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے، میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا کہ اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح اللہ کے حکم پر امر ہے اور آپ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس ذرہ کو بطور مہر قبول کیا ہے۔ میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی زرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اسی طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ دن بسر کیے۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان آئے، لیکن یہ امتحان پاس کرتے گئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت محبت اور خوشحالی قائم کی تھی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔